اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم المصطفى محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد. مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف پروردگار عالم کے لیے، معبود حقیقی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت اور جس کی کبریائی کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں، اور لاتعداد، لامحدود، انگنت، انتھک، لگاتار، مستقل، پیہم، بے انتہا، مسلسل رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ صلوات وہ وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور قبر کی تاریکیوں میں بھی فائدہ دیتا ہے. سب سے زیادہ مجرب اور مقبول اگر کوئی عمل ہے تو یہ صلوات کا وظیفہ ہے. بھائی محمد و آل محمد بلندے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہو اور وہ باب استجابت تک نہ پہنچ رہی ہو تو اس حاجت کو آپ صلوات کے پر عطا کر دیں، انشاءاللہ وہ باب استجابت تک پہنچ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ نماز، بلکہ میں تو یہ تاکید کروں گا کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. پروردگار عالم کے فضل اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں طلب کرنے کا یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے. اور ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہر واجب نماز کے بعد جہاں ہم تسبیح زہرا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم صلوات اور درود کی تسبیح ضرور، اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں، دیکھیے امتحان اللہ کا جو ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں آپ کی ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ صلوات کا وظیفہ اپنا لیں، اور خاص طور سے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کہ ایک تو جو وضو ہے، وضو کو اپنا لباس بنا لیجئے. کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہے. یہ جسم کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور روح کی صحت کے لیے بھی بہت عمدہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کو اپنا لباس بنا لیا. اور دوسرا صلوات، یہ کبھی مت ترک کیجیے گا، اس لیے کیونکہ معراج پر جبرائیل سے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ تم کیا گن سکتے ہو؟ کہا میں بارش کے قطرات گن سکتا ہوں، صحراؤں کے ریگزار گن سکتا ہوں، یہ گن سکتا ہوں، وہ گن سکتا ہوں. ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی جو جبرائیل امین نے گنوا دی. رسول اللہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ جبرائیل کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا نہیں گن سکتے؟
تو جبرائیل نے کہا کہ جب مسلمان آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے تو ملائکہ اس کے ثوابوں کو درج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اللہ اسے اتنی عمر عطا کرے کہ وہ 400 برس جیے اور 400 برس کے بعد وہ درود پڑھے تو ملائکہ کہتے ہیں ابھی تو پچھلے درود کے ثوابوں کو درج کر رہے تھے کہ مومن نے محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر دوبارہ درود بھیج دیا. تو نہ اس کا کوئی ثواب گن سکتا، نہ اس کے کوئی محاسن گن سکتا، نہ اس کے کوئی فوائد جو درود کے ہیں، اس وظیفے کے وہ گن سکتا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ مودودی ایک مدرسے میں گئے. سب نے ان کا نام سنا ہوگا، پہاڑ سے بڑا نام ہے ان کا، اور بہت ساری کتب ایسی ہیں جو ان کے منظر عام پر آئی ہیں، بڑی مقبول ہوئی. خلافت و ملوکیت ان کی کتاب ہے. تو علامہ مودودی ایک مدرسے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو بچوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سوال کریں، اس لیے کیونکہ انسان سوال تب کرتا ہے جب فکر کرتا ہے، جب وہ سوچتا ہے، جب وہ تدبر کرتا ہے. اور جب وہ فکر کرتا ہے اور سوال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ذہن کے بند دریچے کھل جاتے ہیں. تو لہٰذا سوال کریں. آپ بچے تھے، مدرسہ تھا، طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے. علامہ مودودی نے پوچھا کہ بھئی کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس سے سوال کرو. قرآن مجید اس کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ سوال کریں، سوال کرنے کی عادت ڈالیں. اور بلکہ تو میں تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو بھی عالم دین آپ کے ہاں آپ سوال ضرور کیا کریں. تو سوال کرنے سے جو ہے وہ ذہن کے بند دریچے کھل جاتے ہیں. تو سوال وہی کرتا ہے نا جو فکر کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، جو تھنکنگ کرتا ہے، جو کنٹمپلیشن کرتا ہے، وہی سوال کرتا ہے. تو سوال کرنے کی عادت ڈالیں، تو سوال کریں. تو بچے جیسے سوال کرتے ہیں معصومانہ انداز میں کہ رسول اللہ کس شہر میں پیدا ہوئے اور کس شہر میں منتقل ہو گئے اور ہجرت کس عمر میں کی اور والدین کا نام کیا تھا اور کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ. ایک بچہ تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا. علامہ کی نظر اس پر پڑی. کہا بیٹا کوئی سوال نہیں کرو گے؟ کہا نہیں. نہ جانے اس کے انکار نے کیا اثر پیدا کیا علامہ میں کہ علامہ نے کہا نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ تم کوئی سوال کرو. جب بہت اصرار کیا علامہ مودودی نے تو بچے نے کہا اچھا اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ علامہ مودودی کا موڈ خراب ہوا. کہا کمبخت مجھے معلوم تھا کوئی نہ کوئی ایسا غیر شرعی سوال پوچھے کہ ہم ہیں بشر اور وہ ہے خالق بشر، ہم ہیں بندے وہ ہے معبود، ہم کیا جانے کار خداوندی کیا ہے. بچے نے مسکرا کے کہا اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب سے ہے تب سے بھیج رہا ہے، جب تک رہے گا تب تک بھیجتا رہے گا. فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. اور اے مومنو تم بھی محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر درود بھیجتے رہنا، صلوات پڑھتے رہنا. اب میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا کیونکہ صلوات خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. خدا کی قسم کئی مجلسیں بلکہ ایک عشرہ درکار ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ صلوات اور یہ جو وظیفہ ہے یہ نورانی اور یہ روحانی جو وظیفہ ہے اس کے کیا فائدے ہیں، کیا اہمیت ہے اور کتنا ثواب ہے. پروردگار عالم جب کوئی محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر تو درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں. ہر واجب نماز کے بعد درود کی تسبیح ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہوں گی اور آپ کو قربت بھی حاصل ہوگی. یعنی نیئرنس اور نزدیکی پروکسیمیٹی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی اور پروردگار عالم کی بھی آپ کو قربت حاصل ہوگی جب آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں گے. یہ ایسا نورانی وظیفہ ہے. تو لہذا آج اس ہستی اور اس ذات کی شب ضربت کی یہ مقدس اور مخصوص تاریخ کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو. اور اللہ ذکر کو جاری اور ساری رکھے. اس لیے کیونکہ اس ذکر کا کمال یہ ہے
ذکر علی کا اعجاز یہ ہے، ذکر علی کا معجزہ یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ڈاکٹر صاحب ذکر علی سے باز نہیں آتی. بے شک بے شک دہنے میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایت عظمت علی کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہمیں تو روایتوں سے پتہ ہی یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے جس پر سے علی کے فضائل پڑھے جائیں، علی کی تعلیم، مولا علی کی تعلیمات نشر ہوں، اور وہ قرآن کی آیتیں اور وہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائیں جس کا مقصد علی ہے، جس کا محور علی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے مولا کائنات کی فضیلتیں بیان ہو، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو، مولا علی کی تعلیمات بھی نشر ہو جو مولا علی نے ذخیرہ چھوڑا ہے علم کا. انشاءاللہ آخری جو مجلس ہے، ان 3 مجالس کو خطاب کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہی انڈیا سے پہنچا ہوں. لیکن اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تھکن بستر پر نہیں منبر پر آ کر اتارتا ہے. سبحان اللہ، صلوات پڑھتے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو منبر کہتے ہی اسے جس پر سے مولا علی کی فضیلتیں، مولا علی کی ولایت اور مولا علی کی تعلیمات، مولا علی کے چھوڑے ہوئے علوم. تو یہ 3 روزہ مجالس ہیں، 6 روزہ جو مجالس ہیں، انشاءاللہ مختلف مولا علی کے حوالے سے گفتگو ہوگی لیکن ٹاپکس مختلف ہوں. اور آخری کا دن جو ہوگا انشاءاللہ اس پہ مولا علی اور علم کے موضوع پر گفتگو ہوگی. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے علی اور توحید، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی توحید اور ولایت. اس لیے کیونکہ میں نے جو اپنے علم اور معرفت کا جو سفر کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بنا توحید کے عقیدہ ولایت قبول نہیں ہوتا اور بنا عقیدہ ولایت کے عقیدہ توحید قبول نہیں ہوتا. سبحان اللہ، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. بے شک. جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں بنا علی کے تو اللہ کہتا ہے علی کی رضا لے کر آؤ، اور جب علی کے پاس پہنچتے ہیں بنا اللہ کی معرفت کے تو علی کہتے ہیں غیر میرے رب کی معرفت لے کر آؤ. سبحان اللہ. تب جا کے ایمان مکمل ہوگا اور کامیابی نصیب ہوگی. تو منبر کہتے ہی اسے ہے جس پر سے علی کی فضیلتیں بیان ہوں، علی کی ولایت کا اعلان ہو، مولا علی کی تعلیمات نشر ہوں. یہی سبب ہے کہ جب یزید نے مولا سے کہا تھا تقریر کریں گے تو مولا نے فرمایا کہ یزید کیا تو یہ چاہتا ہے توجہ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر جا کر تقریر کروں؟ تھا وہ منبر مگر سید سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر، اور غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر تھا مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں منبر. تو پتہ یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے ہے جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو منبر بھی ہو لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے، اور اگر علی کی ولایت کا اعلان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر ہو مگر منبر کہلاتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآلِ محمد. بات دیکھیں، ہمارے سنی بھائی ہوں یا شیعہ بھائی، دونوں کے یہاں یہ روایت موجود ہے. شیعوں کے یہاں اصول کافی میں ہے، وسائل الشیعہ میں ہے، اور اہل سنت حضرات کے یہاں سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت معتبر ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ایک بچہ، ایک طالب علم، جب ایک اسٹوڈنٹ تحصیل علم کی خاطر، علم حاصل کرنے کے لیے جب مکتب مدرسے اور اسکول جاتا ہے، یہ میں اضافی جملے ہیں میرے، رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے بچہ طالب علم گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں. یہ روایت موجود ہے کہ اس بچے کی، طالب علم کی جو علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلا گھر سے، اس کی اتنی عظمت اور تعظیم ہے اور تکریم ہے
کہ فرشتے اپنے پروں کو، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ علم وہ شے ہے، وہ نور ہے کہ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، وہ بچے ہیں آپ، تو فرشتے تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں۔ تو یا تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی گھر سے باہر نکلے، یا وہ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے اس کی فضیلتیں سننے کے لیے کوئی گھر سے باہر نکلے، وہ برابر ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیں۔ اس لیے کیونکہ اس کائنات میں اور تاریخ آدم و عالم میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، رسول سے بڑا کوئی معلم نہیں، رسول سے بڑا کوئی استاد نہیں، ٹیچر نہیں، اور علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اتنی عزت ہے اس بچے کی جو تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ اور بچوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، جو چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے جب تک مولا علی کی محبت نہ ہو۔ کوئی بھی عمل ہمارا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، مولا علی کی محبت پری کنڈیشن ہے۔ اگر وہ ہوگی تو عمل قبول ہوگا، علی کی محبت نہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ تو اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو علی کی محبت واجب ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ علی اپنی محبت کو قبول کر لیں تو والدین کی اطاعت ضروری ہے، ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ تو بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی رکھیں، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو راضی رکھیں، ان کی اطاعت کریں۔ میرا موضوع والدین کے حقوق نہیں ہے، لیکن بائی دا وے یہ بیچ میں آ گیا تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب تک والدین کی رضا نہیں ہوگی مولا علی کی رضا نہیں ہوگی، اور مولا علی کی رضا نہیں ہوگی تو پروردگار عالم کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے علی کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر علی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھنا پڑے گا، تاکہ ہم سے ہمارا مولا بھی خوش ہو سکے۔ تو فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بچہ، وہ طالب علم جو تحصیل علم کی خاطر مکتب، مدرسے اور اسکول جائے تو اتنی تعظیم و تکریم ہے اس بچے کی شریعت محمدی میں کہ فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں۔ تو فرشتے جس کی تعظیم کرے اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کی تعظیم کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کی تعظیم کرے اسے مولانا کہتے ہیں، مولانا جس کی تعظیم کرے اسے علامہ کہتے ہیں، علامہ جس کی تعظیم کرے اسے مجتہد کہتے ہیں، مجتہد جس کی تعظیم کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کی تعظیم کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کی تعظیم کرے اسے تابعین کہتے ہیں، تابعین جس کی تعظیم کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کی تعظیم کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کی تعظیم کرے اسے مرسل کہتے ہیں، مرسلین جس کی تعظیم کرے اسے سید المرسلین کہتے ہیں، اور وہ سید المرسلین جس کی تعظیم کی خاطر پے تعظیم کھڑا ہو جائے اسے سیدۃ النساء للعالمین کہتے ہیں، اور وہ سیدہ جسے جھک کر ادب سے سلام کرے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ صحت اور تندرستی کے لیے بلند تر آواز میں نعرہ حیدری۔ تو امیر المومنین میرے مولا نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں یہ اعلان کیا، توجہ، اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا کیا ہے؟ دین کی انتہا نہیں کا مولا نے، مولا نے دین کی ابتدا، انتہا نہیں،
ابتدا شروعات beginning of your deen and religion is recognizing your Lord. بے شک اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا انتہا نہیں. تو اگر کسی کو اس کی معرفت نہیں ہے اللہ کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی، تو اس کا دین ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. دین کی ابتدا، دین کی شروعات، اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، پروردگار عالم کی معرفت. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. دیکھیں ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. اگر علامہ اقبال کی کلیات ہے تو موضوع شاعری ہے، اگر اسٹیفن ہاکنگز کی کتاب ہے تو موضوع سائنس ہے، اگر ایرسٹوٹل کی کتاب ہے تو موضوع فلسفی ہے، اگر کسی اور کی کتاب ہے تو موضوع کچھ اور ہے. تو ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. جو ہماری کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، جو فرقان حمید ہے، جو سچ اور باطل کا معیار ہے، جو جھوٹ اور حق کا میزان ہے، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا. تو قرآن مجید کا موضوع ہی توحید پروردگار عالم. اچھا جس کائنات، دیکھیں ہر جگہ کا ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام. مثال کے طور پر اب ہم یہاں بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں تو یہاں یہ لگا ہوا ہے، بینر لگا ہوا ہے. یہاں مثال کے طور پہ ہم امام بارگاہ جائیں تو وہاں علم لگے ہوں گے. آپ کسی برتھ ڈے سیلیبریشن میں جائیں تو در و دیوار کا پیغام کچھ اور ہوگا. اگر آپ کسی شادی میں جائیں تو در و دیوار کا پیغام، ماحول کچھ اور ہوگا. اگر آپ فینورل میں جائیں تو وہاں کا ماحول کچھ اور ہوگا. اگر آپ جشن منا رہے ہیں تو ماحول کچھ اور ہوگا. اگر آپ غم منا رہے ہیں تو ماحول کچھ اور ہوگا. ڈریس کوڈ کچھ اور ہوگا. بینرز کچھ اور لگے ہوئے ہوں گے. تو ہر جگہ کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے. جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، اس کائنات کی موجودگی، کائنات، دیکھیں توحید کو سمجھیں. مولا علی کا پیغام ہے توحید. انبیاء کرام کی تعلیمات ہے توحید. آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے علم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹوں کہ ہم نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم دنیا کی وسعتوں میں پھیلنے کے بعد شیطان کی عبادت نہ کرو گے بلکہ محض میری عبادت کرو گے. تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحوں نے روز الست اپنے رب اور پروردگار اور خالق سے یہ عہد کیا تھا کہ پروردگار ہم جا تو رہے ہیں اس دنیا میں لیکن ہم شیطان اور طاغوت کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ تیری عبادت کریں گے. ہم نے یہ پرومس کیا ہوا ہے اپنے اللہ سے. لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہنگامہ آرائیوں کی زد پر آ کر اپنے پرومس کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ ہم نے عہد کیا کیا تھا اپنے رب سے. انبیاء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ جو فائل دب گئی ہے اسے تحت شعور سے بالائے شعور لے آتے ہیں اور ذکر الہی کی چنگاریوں سے دل کے تاریک دریچوں میں شمع یاد الہی کو دوبارہ روشن کر دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نبیوں کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ یاد دلا دینا. دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جب سنا کہ رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا، وہ آتے تھے اور رسول کو دیکھا، چہرہ دیکھا رسول اللہ کا، بس دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یاد آ گیا، چہرہ دیکھا رسول اللہ کا اور ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھا اور ایمان لیا ہے فوراً. چہرہ دیکھا اور ایمان لیا ہے. تو کیا ہے نبی؟ نبی وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر اس کو یاد دلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو روحوں نے عہد کیا تھا رسول کو دیکھ کے فوراً کیسے یاد آ گیا؟ اللہ دیکھا چہرہ، علی کا چہرہ دیکھا، میرے مولا کا نور برستا ہوا دیکھا چہرے سے. ابھی کچھ کہا نہیں مولا نے، کوئی دلیل نہیں دے رہے، کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہے، کوئی دلائل پیش، بس دیکھا چہرہ، بس سمجھ گئے تھے. روح کا وہ پرومس جو تھا روز الست والا وہ یاد آ گیا. تو انبیاء کا کام کیا ہے؟ توحید. انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ توحید. علی سے لے کے امام زمانہ تک ہر امام کی خطبوں کا بنیادی نچوڑ کیا ہے؟ توحید، عشق الہی، رب کائنات کی معرفت. قرآن مجید آپ پڑھ جائیے، اس کا موضوع کیا ہے؟ ہر کتاب کا ٹاپک ہوتا ہے. قرآن مجید کا بنیادی ٹاپک کیا ہے؟ پڑھ کے دیکھیں، توحید، رب کی معرفت، خالق کی معرفت، توحید. امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبوں کا نچوڑ کیا ہے؟ توحید. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جتنا پیار ہم اپنے علی سے کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار علی اپنے اللہ سے کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علی کو راضی کرنا ہے تو ان کی بزم میں اللہ کی معرفت کا سرٹیفکیٹ تو لے جانا پڑے گا. بے شک. علی کی اگر اللہ کی معرفت کے بنا پہنچ گئے تو کیا علی قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے.
اور اگر اللہ کی بارگاہ میں بنا علی کے پہنچ گئے تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ہو ملزوم ہے، کیونکہ رسول اللہ نے تو توحید بھی دے دی، رسول اللہ نے قیامت کا ایقان بھی دے دیا اور اپنی رسالت کا بھی تعارف کرا دیا اور قرآن مجید بھی حوالے کر دیا اور نمازیں بھی پڑھوا دی اور روزے بھی رکھوا دی اور زکوٰۃ بھی دلوا دی اور آخری حج بھی کروا کے آ گئے مدینے میں. جب آ گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے چھوڑ دیا بتوں کو ماننا. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے تسلیم کر لیا. آپ نے کہا قیامت آئے گی، ہم یقین کرتے ہیں قیامت آئے گی، ایک دن حساب و کتاب ہوگا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی. آپ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا مال میں سے زکوٰۃ دو، ہم نے وہ بھی دی. آپ نے کہا حج کرو بیت اللہ کا، وہ بھی کر کے آ رہے ہیں. اب یہ کیا بیچ میں آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا؟ تو ذرا یہ بھی واضح کر دیجئے کہ جیسے توحید اور رسالت و قیامت و نماز روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد اللہ کی طرف سے ہے، کہ آپ کے یہی جملے اس کے، کیا آپ کے چچا زاد کی ولایت بھی، کیا یہ بھی اسی کی طرف سے ہے یا کوئی آپ کا اپنا پروپوزل ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور آنکھیں رسالت ماپ کی خیز و غضب سے سرخ ہو گئی اور نبی کریم نے 3 مرتبہ فرمایا علی کی ولایت اللہ کی طرف سے، علی کی ولایت اللہ کی طرف سے، علی کی ولایت اللہ کی طرف سے. حارث یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت تیری طرف سے، بغض رکھتا تھا نا علی کے لیے، تو کہتا ہوا پلٹا اقرار کر گیا کہ میں توحید کو بھی مانتا ہوں، آپ کی رسالت کو بھی، قیامت کو بھی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کر کے آ رہا ہوں، لیکن علی کے لیے بغض تھا دل میں. تو یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت کی طرح، علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل فرما. کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کیونکہ جب رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا تھا تو ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اللہ کو مانتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ منکر تھا خدا کا، لیکن اس کا مطالبہ کیا تھا؟ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ ضرورت کیا تھی تجھے اس یتیم عبداللہ کو رسول بنانے کی؟ میرا بیٹا حنظلہ بھی تو کتنا اچھا تھا، یہ ڈھونڈ لیں اس کے. وہ کہتا تھا کہ اگر فرشتے کو آنا ہی تھا تو حنظلہ پر آ جاتا. یتیم عبداللہ ہی ملا تھا جبرائیل کو. تو اللہ کو تو وہ مانتا تھا، اللہ کو تو شیطان بھی مانتا تھا، لیکن آدم کا منکر تھا تو اللہ نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا. بار بار قرآن مجید نے جو کہا ہے، بھئی ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ آپ سوچیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی علی علی کیوں کرے آدمی، یا نبی کی تعریف کیوں کرے، یا انبیاء کرام کی تعریف کیوں کرے؟ اللہ اللہ کرے تو اگر اللہ اللہ کرنا کافی ہوتا تو پھر کیا شیطان نہیں کر رہا تھا اللہ اللہ؟ وہ تو کر ہی رہا تھا، پہلے سے عبادت بھی کر رہا تھا، سجدے بھی کر رہا تھا، قیام بھی کر رہا تھا، رکوع بھی بجا لا رہا تھا، سجود بھی بجا لا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں بھی مبتلا تھا، ذکر بھی کر رہا تھا. لیکن آدم کو سجدہ اس لیے، یہ ایک علامت ہے سمبولک، کہ جب تک دیکھیے اللہ کی محبت کا اعلان منافق بھی کر سکتا ہے، وہاں نفاق نہیں کھلے گا. نفاق کہاں کھلے گا؟ نفاق وہاں کھلے گا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ تم آدم سے محبت کرتے ہو کہ نہیں. اگر تم آدم دلیل ہے، آدم کی محبت دلیل ہے اللہ کی دلیل، تو اسی لیے علی کی محبت دلیل ہے اللہ کی محبت کی، کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. علی سے محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہی تو ہے. علی کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے. تو اسی لیے اس نے یہ کہا، کیونکہ ابو جہل نے بھی کہا تھا، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر یہ یتیم عبداللہ تیرا رسول ہے تو پروردگار مجھ پہ عذاب نازل کر. یہ تاریخ میں اس کے جملے ملتے ہیں کہ پروردگار مجھ پہ عذاب بھیج. میں مان ہی نہیں سکتا اس بات کو کہ رسول خاتم الانبیاء ہو، سید المرسلین ہو، طٰہٰ و یاسین ہو، مزمل و مدثر ہو، سید البشر ہو، افضل البشر ہو، افضل الامام ہو. میں یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا. ابو جہل نے کہا رب کریم، لیکن اس پر عذاب تو نازل نہیں ہوا. لیکن اسی کی تاثیر میں حارث یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج. ابھی اس نے یہ سوچا ہوگا شاید کہ ابو جہل نے بھی تو عذاب طلب کیا تھا مگر اس پر عذاب نہیں آیا. اس نے سوچا میں بھی عذاب طلب کروں تاکہ علی کی ولایت کا اور امامت کا تصور لوگوں کے دل میں
مشکوک ہو جائے، یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج۔ ابھی حارث کے لبوں میں جنبش باقی تھی کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کے سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ میں منکر توحید اور رسالت کو معاف کر سکتا ہوں، منکر علی کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے نبی کو بھی چھوڑ دیا اور اس نے خدا کو بھی چھوڑ دیا۔ علی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے نبی کو تسلیم کیا نہ اس نے اللہ کو تسلیم کیا۔ تو بنا علی کے اگر پہنچے تو حارث جیسا نتیجہ، اگر بنا علی کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو نتیجہ حارث والا، اور بنا اللہ کے علی کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر وہی خیبر والا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب علی کی انگلیاں در خیبر میں ایسے گڑائیں جیسے گرم لوہا موم میں گراتا ہے، اور وہ اتنا وزنی، واقع یہ ہسٹوریکل فیکٹ کہ وہ اتنا وزنی دروازہ جسے 40 لوگ مل کے بند اور کرتے اور کھولتے، اس کی قسمت علی کے ہاتھوں میں مسلمانوں نے اسیر پائی۔ جب اسیر پائے تو کچھ لوگ بھٹک گئے، اور بعض روایتوں میں کہ علی کے پیر دوش ہوا پر تھے اور علی کے ہاتھوں میں وہ آہنی دروازہ تھا جسے خیبر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا اور بہت سے لوگ بہکے۔ جب بہکے تو کہنے لگے یہ بشر نہیں ہے، تو خدا ہے، یہ عبد نہیں ہے تو معبود ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے پیر ہوا پر ہوں اور اتنا آہنی وزنی دروازہ علی کے ہاتھوں میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ بھٹک گئے اور ان کا عقیدہ خراب ہوا اور یہ علی کو خدا کہنے لگے، اور یہ جمع ہوئے کچھ لوگ اور انہوں نے کہا کہ چلو اپنے خدا سے ملنے چلے۔ اور مولا علی کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں عبد نہیں ہوں، معبود ہوں، میں خدا ہوں، یہ عقیدہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو جب مولا کو یہ پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ غلام سے کہا ذرا جو کی سوکھی ہوئی روٹی لے کر آ۔ وہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی لے کر آیا، مولا علی نے وہ روٹی اپنے زانوں پر رکھی، وہی کچھ دیر پہلے کا بلونت و ساونت و سورما جس کے ہاتھوں میں خیبر کی قسمت اسیر تھی، اب اس کے ہاتھوں میں جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہے اور وہ اسے ٹوٹتی نہیں ہے۔ یہ گرو داخل خیمہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی جری، وہی سورما جس کے ہاتھوں میں خیبر کی قسمت تھی، اب اس کے ہاتھوں میں جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہے، معمولی سی، اور اس سے روٹی نہیں ٹوٹتی۔ یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ تو بندہ ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ تو عبد ہے۔ جب علی کو یہ یقین ہو گیا نا کہ عقیدے کی لرزتی ہوئی کشتی کو قرار حاصل ہو گیا اور قصر توحید کی بنیادوں میں اب زلزلے آنا بند ہو گئے، جب علی نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کا عقیدہ درست ہو گیا، تو میرے مولا نے اپنی پیشانی کو سجدہ شکر میں جھکا کے کہا رب کریم گواہ رہنا، علی خود کو گھٹاتا رہا، تجھ کو بڑھاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد۔ تو اگر بنا اللہ کے، اس کی معرفت کے، اگر بزم ولایت میں پہنچیں گے تو بزم ولایت دھتکار دیں گے، اور بنا علی کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ گیٹ آؤٹ کر دے گا۔ تو ایمان کب مکمل ہوگا؟ کہ جب اللہ کی توحید بھی ہو اور مولا علی کی ولایت بھی ہو۔ اب ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں، نہج البلاغہ میں، معصومین کے خطبوں میں کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، ساری چیزیں توحید پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں، چاہے وہ عقیدہ رسالت ہو وہ بھی توحید کی بنا پر، عقیدہ ولایت ہو وہ بھی توحید کی بنا پر۔ ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، اس کا محور، اس کا مصدر، اس کا منبع، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس، اس کی فاؤنڈیشن عقیدہ توحید ہے۔ اگر فاؤنڈیشن نہیں تو عمارت بیکار ہے۔ تو توحید بنیاد ہے، اساس ہے، فنڈامنٹل ہے، فاؤنڈیشن ہے۔
اس کے بنا نہ عقیدہ رسالت قبول، نہ عقیدہ ولایت قبول، نہ نماز، نہ روز، کچھ قبول نہیں. تو توحید ضروری ہے. کائنات کا مقصد اس کی توحید کو پہچانوانا. کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم و ترتیب، نظم و نسق، عقل و شعور، حکمت و دانائی، ہر چیز میزان عدل میں تلی ہوئی نقطہ اعتدال پر فائز ہے، جو کسی خدا احد کے ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید آپ پڑھیں تو قرآن مجید آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے سائنس کو، ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں، سائنس کو اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو سائنس کو اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے کہ کائنات سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آسمان کی بے قرار وسعتوں میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان پہ پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ وہ واقعی برحق ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. افلم ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اے انسان کن غفلتوں کی چادروں کو اوڑھ کے تو سو رہا ہے، ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا حسین آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے، جس میں کوئی جوڑ توڑ نہیں، نٹ بولٹ نہیں، ویلڈنگ نہیں، ستون نہیں، پلر نہیں. کتنا خوبصورت اور حسین. افلم ينظرون الى السماء فوقهم، تیرے سروں کے اوپر، كيف بنيناها کیسا بنایا ہے، وزيناها کیسا سجایا ہے، وما لها من فروج، جس میں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، کوئی نٹ بولٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی نٹ بولٹ لگائے ہو، کوئی ویلڈنگ کروائی ہو، کوئی پلرز لگائے ہوں، پھر آسمان کا شامیانہ بلند کیا ہو. ذرا تو غور و فکر کو دیکھ، یہ عرش، یہ فرش، یہ قندیلے، یہ سیارے، یہ زمان، یہ مکان، یہ افق، یہ رمق، یہ شمق، یہ شفق، یہ شمس، یہ قمر، یہ اگتا ہوا سورج، یہ اڑتی ہوئی چڑیاں، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ سمندروں کے سینوں پر چلتی ہوئی کشتیاں، یہ کھلتے ہوئے پھول، یہ پھل، یہ مرغزار، یہ ریگزار، یہ عرش، یہ فرش. یہ کون ہے جو دن کو رات بنا دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو رات کو دن بنا دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو مردہ زمین میں حیات پیدا کر دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو عرش سے سورج کی کرنوں کو بھیج کر زمین کے پانی کو سیال میں تبدیل کر کر انہیں بادلوں میں تبدیل کر کے وہاں سے ابر کرم برساتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے؟ یہ کون ہے کہ جو بیج کو شجر بنا دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو شجر پہ پھلوں کو پیدا کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو درختوں پر پھولوں کو لگاتا ہے؟ یہ کون ہے جس نے خوشبو پیدا کی؟ یہ کون ہے جس نے تیرے مردہ جسم میں توانائیاں پیدا کر دی کہ تو اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، لیکن اللہ نے دھیرے دھیرے تیرے اس مردہ جسم میں زندگی کی ترنگیں پیدا کر دی تاکہ تو اٹھ جائے اور بیٹھ جائے اور پھر تو دیکھنے لگا، تو سننے لگا، تو سونگنے لگا، تو چکھنے لگا، تو چلنے لگا، تو پھرنے لگا، تو کھانے لگا. یہ کون ہے کہ جس نے تیرے جسم کو طاقت اور توانائی دی؟ یہ کون ہے تیرے اندر جس نے عقل پیدا کی، جس نے شعور پیدا کیا؟ یہ حسین کائنات بنائی ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی تو پروردگار عالم نے دی ہیں. ذرا سوچ تو صحیح، یہ زمینیں، یہ پیڑ، یہ درخت، یہ جو ناز برداری کر رہے ہیں، یہ جو مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ بشریت کی ہی تو مہمان نوازی ہے. نہ کبھی گوڈاؤن پروردگار عالم کے خالی ہوتے ہیں، نہ کبھی کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. اس نے سینکڑوں طرح کے پھل بنا دیے، سینکڑوں طرح کی سبزیاں بنا دی جو جسم کے لیے ضروری ہے، جو صحت کے لیے ضروری ہے. کون ہے؟ اگر یہ جوڑ نہ بناتا تو میں پانی اپنے دہن تک نہیں پہنچاتا. وہ کون تھا حکیم و دانا جس نے میرے جسم میں جوڑ و بند پیدا کر دیے تاکہ میں بیٹھ سکوں، میں اٹھ سکوں، میں لیٹ سکوں، میں روزمرہ کے کام کر سکوں؟ یہ کون ہے؟ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا خالق ہے، یہ تیرا پروردگار ہے. جب تو کائنات میں غور و فکر کرے گا تو تو اس کو پہچانے گا. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آسمانوں میں اور ان کے نفوس میں، ان کے نفسوں میں، یہاں تک پہ ان پہ پوری طرح سے واضح اور آشکار ہو جائے کہ وہ برحق ہے، وہ پروردگار عالم ہے. تو اس نے وہ دکھائی نہیں. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ. حیدری یا علی، حیدری یا علی. نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد.
علی محمد. اچھا ہمارے ذہن کی یہ کمزوری ہے ہیومن مائنڈ کی کہ ہیومن مائنڈ کو جو اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں یعنی دیکھنا سننا سونگنا چکھنا اور چھونا یہ 5 سینسز جب تک تصدیق نہ کریں کسی وجود کی تصدیق نہیں ہو سکتی. بے شک. آنکھیں اسے دیکھ لیں کان اسے سن لیں ناک اسے سونگ لے اور زبان اسے چکھ لے اور ہاتھ اسے چھو لے. آپ جب قورمہ بنا رہے تھے تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ قورمہ بنا رہے ہیں لیکن میں نے سونگا کہ اس کی خوشبو اتنا آپ نے مزیدار اللہ آپ کو توفیق عنایت فرمایا آپ کو صحت دے کہ ڈاکٹر صاحب کا جب کچن میں ہیک رہا تھا تو وہ خوشبو کمرے تک آ رہی تھی اتنی دور تک تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ دیکھ چڑھی ہوئی ہے اور قورمہ بن رہا ہے. تو پتہ کیسے چلا دیکھا تو نہیں میں نے سونگا اسے جب خوشبو آئی اس کی تو مجھے پتا چل گیا کہ قورمہ بن رہا ہے. تو قورمہ بن رہا ہے یا بریانی بن رہی ہے یا کھیر بن رہی ہے یہ سونگ کے پتہ چل جائے تو سونگ لے انسان تو پتہ چل جائے گا کہ کوئی وجود ہے. بے شک. اچھا اگر خوشبو بھی نہیں آتی دور ہوتا اور وہ جو یہ چمچ چلا رہے تھے دیگ میں اور اس کی جو آوازیں کانوں تک پہنچ جائیں گی تو میں سمجھ جاتا کہ ہاں دیکھ چڑھی ہوئی یا دیکھ لیا میں نے آنکھوں سے توجہ ہے. اچھا ابھی لائٹ چلی جائے اندھیرا ہو بالکل تو میں چھوؤں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ چھو کے ٹیبل ہے یہ چھوؤں گا یہ مائک ہے یہ گلاس ہے چھو کے میں پتہ لگا لوں گا. تو آپ کوئی ایسے وجود کا تصور کریں ایک تھوڑی سی زحمت دیں اپنے ذہن کو فلاسفیکل پوائنٹ ہے کہ کوئی چیز آپ کو نظر نہ آئے آپ دیکھ نہیں سکتے نہ اسے سن سکتے ہیں نہ اسے سونگ سکتے ہیں نہ اسے چکھ سکتے ہیں نہ اسے چھو سکتے ہیں نہ اسے چھو سکتے ہیں. 5 سینسز میں وہ چیز نہیں آ سکتی یعنی نہ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ نہ اسے سن سکتے ہیں آپ نہ اسے سونگ سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. اس کے وجود کی تصدیق کر سکتے ہیں آپ. ایک فلاسفیکل پوائنٹ ہے. اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کو سنا کسی نے بولتے ہوئے سونگا اس کی خوشبو کو اس کے پرفیوم کو نہیں چکھا نہیں چھوا اللہ کو کسی نے تو اس کی تصدیق کیسے ہو کہ وہ ہے یا نہیں. تو اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا کہ انسان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ 5 سینسز جب تک تصدیق نہ کریں کسی ایگزسٹنس کی تائید نہیں ہو سکتی. اور اللہ بار بار یہ چاہ رہا ہے کہ تم میری تائید کرو. کیسے کرو وہ قرآن نے میں نے آیت پڑھی سنورہم آیاتنا سنورہم ہم ان کو دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانی آیات سائنس we will show them our science on the horizon in the cosmos and in their own selves وفي أنفسهم we will show them our science on the horizon of the cosmos and in their own selves حتى يتبين لهم أنه الحق until and unless they realize that there is Allah there is God. تو وہ دکھائی نہیں دے گا وہ سنائی نہیں دے گا وہ سنگھائی نہیں دے گا وہ چکھا نہیں جائے گا وہ چھوا نہیں جائے گا وہ نشانیاں بھیجے گا. اپنی نشانیاں کیا ہیں؟ اب اللہ ویسے تو ہر چیز نشانی ہے اس کی لیکن اللہ نے کچھ موٹی موٹی نشانیاں بیان کی. یہ سورج دیکھو یہ ہماری نشانی ہے. یہ چاند دیکھو یہ ہماری نشانی ہے. یہ مردہ زمین دیکھو یہ ہماری نشانی ہے. یہ ستارے دیکھو یہ ہماری نشانی ہے. یہ سمندر دیکھو یہ ہماری نشانی ہے. یہ سائنس ہے اللہ کی. تو کیسے پہچاننا ہے اسے کیسے پہچاننا ہے اللہ کو؟ اللہ دکھائی دے گا نہیں دے گا کبھی نہیں دیکھ سکتے اللہ کو. ہمارا تو تشیع کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ہیومن آئی سے کبھی نظر نہیں آئے گا اور نہ ہم اس کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں. وہ ذات اور آئمہ نے منع بھی کیا ہے کہ اس کی ذات میں زیادہ صلوات اللہ